السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کر رہا ہوں آپ کو اپنی چینل اسلام لرننگ 1122 میں۔ آج میں نے آپ کے لیے ایک اہم ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے عورتوں کے لیے بال کٹوانے سے متعلق فقہی احکامات۔ پیارے بھائیوں، اہل علم نے خواتین کے لیے سر کے بال کاٹنے کی حرمت پر صراحت سے لکھا ہے اور اس حرمت کی حالات ذکر کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اگر عورت اپنے کٹی ہوئی بالوں کو اجنبی لوگوں کے سامنے کھلا رکھے۔ نمبر 2، اگر عورت اپنے بالوں کو کٹوا کر کافر عورتوں یا فاسق خواتین کی مشابہت اختیار کرنا چاہتی ہو۔ نمبر 3، اگر عورت اپنے بال ایسے انداز سے کٹوائے جس سے مردوں کے بالوں جیسی صورت بن جائے۔ اور نمبر 4، عورت کے بال کوئی اجنبی مرد کاٹے، اور عام طور پر سیلون پر اجنبی مرد ہی بال کاٹتے ہیں۔ نمبر 5، اگر عورت اپنے بال خاوند کی اجازت کے بغیر کٹوائے تو اس حالات میں خواتین کے لیے بال کٹوانا حرام ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اور ان حالات میں بال کٹوانے کی حرمت بھی واضح ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر خاتون کا بال کٹوانے کا مقصد خاوند کو خوش کرنا ہے یا انتہائی لمبے بالوں کی دیکھ بھال میں آنے والی مشقت میں کمی کرنا مقصود ہے، یا اس کے علاوہ کوئی معقول اور جائز وجہ ہو، تو پھر بال کٹوانے میں علماء کرام کے صحیح موقف کے مطابق کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عادات کے متعلق بنیادی قاعدہ یہی ہے کہ جب تک عادات کے متعلق حرمت کی نص نہیں آتی اس وقت تک ان کا حکم مباح ہوتا ہے، اور شریعت میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے جس میں عورت کو بال کاٹنے سے منع کیا گیا ہو، بلکہ شریعت میں ایسے دلائل موجود ہیں جو بال کاٹنے کی جواز پر دلالت کرتے ہیں، جیسے کہ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے سر کے بالوں کو اتنا کاٹ دیتی تھی کہ وہ وفرہ بن جاتے تھے۔ حدیث کی عربی الفاظ میں الوفرتوں سے مراد ایسا بال ہے جو کندھوں سے قدر لمبے ہوں۔ اس کے معنی میں یہ بھی قول ہے کہ جو بال کانوں کے لو تک پہنچے انہیں وفرہ کہتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کے بعد لکھتے ہیں، اس حدیث میں دلیل ہے کہ عورت اپنے بالوں کو کاٹ سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کا اپنے سر کے بال کاٹنے کے حوالے سے یہ ہے کہ بعض اہل علم نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض نے اسے حرام قرار دیا، اور کچھ نے اسے جائز کہا ہے۔ تو چونکہ یہ مسئلہ اہل علم کے مابین اختلافی ہے تو ہمیں کتاب و سنت کی جانب رجوع کرنا چاہیے، لہٰذا مجھے اب تک ایسی کسی دلیل کا علم نہیں ہے جس میں عورت کے لیے سر کے بالوں کو کاٹنا حرام ہو، اس لیے سر کے بالوں کو کاٹنا اصولی طور پر مباح ہوگا، اور اس میں رواج کو معتبر مانا جائے گا۔ چنانچہ پہلے زمانے میں عورت لمبے بال رکھنا پسند کرتی تھی، اور لمبے بالوں کی وجہ سے ناز بھی کرتی تھی۔ خواتین اپنے بالوں کو شرعی یا جسمانی ضرورت کی بنا پر ہی کاٹتی تھی، لیکن اس وقت عورتوں کے افکار بدل چکے ہیں، اس لیے حرمت کا موقف کمزور ہے، اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جبکہ کراہت کا موقف بھی غور و فکر کا متقاضی ہے۔ جبکہ بال کاٹنے کی اباحت کا موقف قواعد اور اصولوں کے مطابق ہے۔ ویسے بھی صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اپنے سر کے بالوں کو اتنا کاٹ دیتی تھیں کہ وہ وفرہ بن جاتے تھے۔ لیکن اگر کوئی عورت
اپنے بال اتنے زیادہ کاٹ دیتی ہے کہ وہ مردوں جیسے لگنے لگتے ہیں تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے خواتین پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی شکل و شباہت اختیار کرے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بالوں کو اس انداز سے کاٹتی ہے کہ کافر اور حیا باختہ عورتوں کی مشابہت ہو تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت معمولی بال کاٹتی ہے کہ بال مردوں کے بالوں جیسے نہ لگے، نہیں کافر اور حیا باختہ عورتوں جیسے بال نظر آئیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔